مبارکباد ہے اس شخص کے لیے جس کو اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے، اور ہلاکت ہے اس شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ خیر کے لیے تالا اور شر کے لیے چابی بنا دے۔ مفہوم اس حدیث پاک کا یہ ہے، خوشخبری دی گئی ہے ایسے شخص کو جو آدمی خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والا ہے، خیریں اس سے پھوٹتی ہیں، گویا کہ وہ منبع خیر ہے، ہر خیر کے کام میں آگے آگے، خیر کی چابی بنا دیا، جہاں جاتا ہے اس سے خیریں پھوٹتی، خیریں کھلتی چلی جاتی۔ ایسے آدمی کے لیے مبارکبادی خوشخبری دی گئی، طوبیٰ لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للخیر، خوشخبری ایسے شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ خیر کی چابی بنا دے، خیر ہی خیر ہے، جہاں جاتا ہے خیر ہی خیر، خیر کے کاموں میں آگے، سبقت کرنے والا خیر کے کاموں، ومغلاقا للشر، اور اسے شر کے کاموں کے لیے تالا بنا دے اللہ تعالیٰ، یعنی گویا شر کا کام کوئی بھی اس سے سرزد نہیں ہوتا، جہاں شر کا کام ہو رہا ہے وہ صاحب چلے جاتے ہیں تو وہاں تالا لگ جاتا ہے، شر کو برائی بند ہو جاتی ہے، یعنی ایسا وجود جو شر کے لیے تالے کا کام کرے، جہاں جائے بس شر ختم ہوتا چلا جائے، جہاں جا رہا ہے شر ختم ہوتا چلا جائے، ایسے آدمی کے لیے خوشخبری ارشاد فرمائی، اور آگے فرمایا ویل لعبد جعلہ اللہ مفتاحا للشر، ہلاکت ایسے شخص کے لیے جسے اللہ تعالیٰ شر کے لیے چابی بنا دی، ومغلاقا للخیر، اور خیر کے لیے تالا بنا دی، بربادی ہلاکت ایسے انسان کے لیے جو جہاں جاتا ہے شر ہی شر پھیلاتا ہے، شر اس سے کھلتا ہے، جہاں جاتا ہے اس سے شر ہی پھوٹتا ہے، ایسا شریر خیر کی جگہ میں بھی جائے تو شر ہی پھوٹے اس سے، جہاں چار بھائی محبت سے رہ رہے ہیں وہ صاحب چلے گئے تو وہاں بھی دراڑیں پڑ جائیں گی، لڑائی جھگڑے پیدا ہو جائیں، منبع شر بن گیا، ایسے کے لیے فرمایا ہلاکت، بربادی۔ اور دوسرا کیا کام کرتا ہے، ومغلاقا للخیر، خیر کے کاموں کے لیے تالا بن جاتا ہے، جہاں خیر کا کام ہو رہا، حضرت صاحب چلے گئے تو وہاں خیر کا کام بند، اگر کبھی حضرت صاحب بھولے سے مسجد میں آ گئے تو مسجد میں بھی شرارت، خیر کا کام بند، ایسا وجود انتہائی خطرناک، اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ ہمیں خیر کی چابی بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے، اور شر سے ہمیں کوسوں دور فرما دے، شر سے ہمارا کوئی واسطہ نہیں۔ یہ خیر اور شر اول سے ہیں، یہ چلتے رہیں گے قیامت تک، خیر کے لینے والے، خیر کے پھیلانے والے، خیر پہ چلنے والے، اور شر کے لینے والے، شر کو چلانے والے، یہ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہیں۔ لیکن بات یہ ہے کہ یہاں پہ ایک طبقے کو خوشخبری دی جا رہی اور ایک کے لیے ہلاکت اور بربادی کہا جا رہا ہے۔ اپنے لیے ہلاکت اور بربادی تو کوئی بھی پسند نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا، لیکن کام ایسے ہی کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے میں اور آپ یہ دعائیں مانگتے رہیں کہ اللہ ہمیں خیر کی چابی بنا دے، شر کے لیے ہمیں تالا بنا دے، جہاں خیر کا کام ہو بڑھ چڑھ کر آگے حصہ لے، اور نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کوئی قبول ہوگی تو کام بن جائے گا، کبھی کسی نیک عمل کو کرتے ہوئے ہلکا نہ سمجھیں، چھوٹا نہ سمجھیں،
کہ یہ تو چھوٹی سی نہیں، بھئی میرا کچھ نہ کچھ حصہ اس نیک کام میں پڑ جائے، اللہ کے یہاں قبول ہو گئی تو کام بن جائے۔ وہ مالک ہے، کام بنانے پہ آئے تو کھجور کی گٹھلی سے کام بنا دے، ایک کھجور سے کام بنا دے۔ اور اگر وہ پکڑنے پہ آئے تو چند قطروں اور چند ذروں کی وجہ سے پکڑ لے، وہ مالک ہے۔ اس کے دو واقعات حدیث کی کتابوں میں ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی راستے میں چل رہا تھا، اسے بڑی زبردست پیاس لگی تو پانی کی تلاش میں دیکھا تو اس کو ایک کنواں نظر آیا۔ اب کنویں میں پانی ہے، پانی نکالنے کا کوئی ذریعہ نہیں ہے، جیسے گھر میں پمپ موجود ہے، لگا ہوا پمپ، بجلی نہیں ہے پانی نکالنے کی، کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ اب کنواں اس کو مل گیا، پیاس کی شدت ہے لیکن نہ ڈول ہے نہ رسی ہے۔ وہ آدمی کنویں میں اترا، اتر کے پانی پیا، پیاس بجھائی۔ جب وہ باہر نکلا تو دیکھا ایک کتا گیلی مٹی کو چاٹ رہا ہے، ہانپ رہا ہے۔ اب اس کے ذہن میں فوراً خیال آیا کہ جو مصیبت مجھے پہنچی تھی پیاس کی، وہ اس کو بھی پہنچی ہوئی ہے۔ اب دوبارہ کنویں میں اترا، اپنا جوتا تھا اس میں پانی بھرا اور جوتے کو منہ میں لیا اور کنویں پہ چڑھ کے باہر آیا، اور اس جو تھوڑا سا پانی اس جوتے میں تھا وہ اس کتے کو پلا دیا۔ تو اس پہ ارشاد فرمایا فشکر اللہ فغفر لہ، کہ اس نے کتے نے اللہ کا شکریہ ادا کیا، اللہ تعالیٰ نے اس کی بخشش کر دی۔ یعنی نیکی بذات خود چھوٹی بڑی نہیں ہے، نیکی کو چھوٹا سمجھ کے چھوڑنا نہیں، ہو سکتا ہے اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جائے اور کام بن جائے۔ تو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین نے پوچھا یا رسول اللہ وَإِنَّ لَنَا فِي الْبَهَائِمِ أَجْرًا قَالَ فِي كُلِّ كَبَدٍ رَطْبَةٍ أَجْرٌ، پوچھا ہمارے لیے بھی جانوروں میں کچھ اجر و ثواب ہے؟ فرمایا ہاں، ہر زیرو چیز میں تمہارے لیے اجر و ثواب ہے، اس لیے اجر کا کوئی موقع مل جائے اسے ضائع نہ کیا جائے، اور گناہ کو ہلکا سمجھ کے کرنا نہیں ہے کہ یہ چھوٹا سا گناہ ہے کوئی بات نہیں۔ دور حاضر میں نیکیاں بھی چلتی رہتی ہیں، گناہ بھی چلتے رہتے ہیں، اور گناہ کی مجالس میں بھی جایا جاتا ہے۔ گناہوں کا انکار کر دیا جائے، اس کی مجلس سے اٹھ جایا جائے، ورنہ ایک روایت میں ہے جس کا مفہوم یہ ہے کہ ایک بستی کو حکم ہوا جبرائیل علیہ السلام کو ایک بستی کے بارے میں کہ اس بستی کو الٹ دیا جائے نافرمانیوں کی وجہ سے۔ تو جبرائیل علیہ السلام نے کہا یا باری تعالیٰ، اس میں ایک بڑا برگزیدہ اور بڑا نیک بندہ ہے جس نے کبھی نافرمانی نہیں کی، فرمایا اسے بھی ساتھ ہی الٹ دو۔ میری نافرمانیاں ہوتی رہیں اور اس کے ماتھے پہ کبھی شکن نہیں آئی۔ اس لیے اگر نافرمانی نہیں کرتے تو نافرمانوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی چھوڑ دیا جائے۔ ان کی مجالس میں لوگ کہتے کوئی نہیں جی دنیا داری ہے۔ ہمارے ہاں جو شادی بیاہوں میں اور جو رسم و رواج جو خرافات ہوتی ہیں، بڑے بڑے دیندار لوگ ڈول جاتے ہیں۔ دینداری کا تو پتہ تب چلتا ہے جب سامنے کوئی تقابل و مقابلہ ہو۔ مقابلہ نہیں تو ایک آدمی کہتا ہے جی میں دوڑ میں فرسٹ آیا، بڑے حیران ہوتے لوگ بھی، کیسے کہتا میں اکیلا ہی تھا، کوئی مقابلے میں ہی نہیں تھا۔ تو جب تک مقابلہ نہیں آتا، شریعت کے خلاف کوئی مقام نہیں آتا، تو پتہ کیسے چلے گا حضرت صاحب کا؟
اور شادی بیاہوں میں تقریبات میں وہ گانے چل رہے ہیں، میوزک چل رہا ہے شادی حال میں، اور بدقسمتی سے ہمارے علماء کرام، ہمارے مولوی صاحب بھی اس ماحول میں بیٹھے ہوتے ہیں۔ یا تو نکاح پڑھانا ہے، چند پیسے ٹکے آئیں گے اس لیے مولوی صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، یا مولوی صاحب بیٹھے ہوئے کھانے کے لیے، چند لقمے کھانے کے لیے اللہ کی نافرمانیاں گانا بجانا سن رہے ہیں، مولوی صاحب بیٹھے ہوئے۔ یہ ہمارے اسی معاشرے میں ہو رہا ہے، تو یہ بڑے خطرے کی بات ہے۔ ایسے لوگ بھی ہیں جو شادیوں میں ایسا کچھ نہیں کرتے، اس سے بچتے ہیں کہ اللہ کی نافرمانی سے بچ جائیں۔ جب اللہ کی نافرمانی نہیں ہوگی تو شادی میں برکت آئے گی، اولاد میں برکت آئے گی، اللہ تعالیٰ اس کے دہانے کھول۔ اس لیے گناہ کو بھی کبھی چھوٹا سمجھ کے نہ کیا جائے، گناہ گناہ ہے، یہ نافرمانی ہے، یہ بغاوت ہے گناہ۔ گورنمنٹ کا کوئی باغی ہو تو اسے سزا دی جاتی ہے، اسے اٹھا لیا جاتا ہے، پتہ ہی نہیں چلتا حضرت صاحب کدھر گئے۔ اور جو اللہ کا باغی ہے کہتے کوئی بات نہیں۔ بغاوت بغاوت ہے، اس لیے نافرمانی والے مقامات سے بھی بچنا، حد الوسع کوشش کرنا کہ یہاں نافرمانی ہو رہی ہے، یہاں میں نہیں جاؤں گا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تو کھول کھول کر بیان فرما گئے۔ ایک عورت کا قصہ ذکر کیا گیا ہے کہ اس عورت نے ایک بلی رکھی ہوئی تھی، اسے قید کیا ہوا تھا، اور غفلت کی وجہ سے وہ بلی قید میں بھوک اور پیاس کی وجہ سے مر گئی۔ تو فرمایا کہ اس عورت کو جہنم میں داخل کر دیا گیا۔ کہا گیا کہ اگر تو نے بلی رکھی تھی اسے چھوڑ دیتے، وہ کھا پی لیتی، کوئی زمین کے اوپر چلتی، کچھ زمین کے کیڑے مکوڑے، کوئی ایسی چیزیں کھا کے اپنا گزارا کرتی۔ اس لیے اگر کوئی پرندہ، کوئی جانور رکھا ہے تو اس کی دیکھ بھال بھی میرے ذمہ ہے۔ اگر اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکتا تو اسے رکھنے کی بھی جرات نہ کی جائے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات، آپ کی رحمت اور آپ کی ذات کو دیکھیں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ ٹھہرے، ایک آدمی نے ایک چڑیا کے انڈے اٹھا لیے، فجاءت تعرف علی رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ چڑیا آپ کے سر پہ آ کر چیخنے لگی، پھڑپھڑانے لگی، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تم میں سے کس نے اس کے انڈوں کو اٹھا کر اس کو تکلیف دی؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے، فجاء رجل یا رسول اللہ انا اخذت بیضتها، کہ میں نے اس کے انڈے کو اٹھایا ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا اس کو رکھ دو، کسی کو تکلیف نہ دو۔ شوق ہے، محبت ہے، لیکن کسی کو تکلیف نہ دو۔ ہم تو اس پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں جو ایک چڑیا کو بھی تکلیف نہیں دیتے تھے اس کے انڈے اٹھانے کی وجہ سے، اور آج ہم لوگ جانوروں، پرندوں، ان کو تو چھوڑ انسانوں کو تکلیف دیتے ہیں۔ ایک صاحب نے لکھا جب لوگوں کی تکلیفوں سے تنگ آ کر اللہ سے شکایت کر رہے مسجد میں پہنچا تو اسی تکلیف دینے والے اور تنگ کرنے والے لوگوں کو صف اول میں بیٹھے ہوئے پایا۔ نمازیں بھی چل رہی، لوگوں کو تکلیف بھی دی جا رہی، لوگوں کی بد دعائیں لی جا رہی ہیں۔ حجاج ابن یوسف نے جب آخری وقت تھا حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ میرے لیے دعا فرما دیں، آسانی والا معاملہ ہو جائے، تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا جہاں اتنے لوگوں کی بد دعائیں، حسن کی دعا کیا کریں؟ لوگوں کی بد دعائیں نہ لی جائیں، کسی کو تنگ نہ کیا جائے، اپنے کام میں مگن رہیں۔ یہ زندگی ایک ہی دفعہ ہے، جب تک سانس باقی، چانس باقی ہے، اسے انجوائے کرے۔ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ذہن میں لے کر پریشان نہ ہوا کرے، سوچے نہیں، چھوٹی سی بات آ گئی اس کو ٹینشن بنا لیا اور اسی سے بیماریاں بڑھتی چلی جائیں۔ سوچنا چھوڑ دیں، سوچنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ذات عالی اور اس کے دین کے بارے میں سوچیں کہ دین کیسے پوری دنیا میں پھیلے۔
رات بزرگ فرما رہے تھے کہ محلے میں کوئی بے نمازی نہ رہے اور کوئی محلے میں عورت مرد اللہ کی نافرمانی کرنے والا نہ رہے. یہ ہماری محنت کے میدان ہیں، جو ہماری محنت کے میدان ہیں. ہم ان میدانوں کو چھوڑ کر لوگوں کے اوپر تبصرے، لوگوں کے پیچھے پھرتے رہتے ہیں کہ یہ فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا ہے. اور ٹینشن والی تو بات ہی کوئی نہیں. کسی کی طرف دیکھ لیا، بس اس نے میری طرف ایسے کیوں دیکھا، اس کا کوئی مقصد ہے، یہ یہاں کیوں کھڑا تھا، یہ یہاں کیا کرنے آیا تھا. ایسی ٹینشن بعض لوگوں کا مزاج ہوتا ہے، ٹینشن پالتے ہیں خود بخود، اس بات کو گھڑتے ہیں، پھر شیطان اس میں اور دخل اندازی کرتا ہے اور وہ بات بڑھتی چلی جاتی ہے. اس سے محبتیں بھی دور ہوتی چلی جاتی ہیں اور دشمنیاں اور عداوتیں بڑھتی چلی. اس لیے زندگی کو پرسکون رکھیں. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کو اپنائیں. اسی میں اللہ نے نور رکھا ہے، اسی میں فائدہ ہے دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی. اور اس زندگی کو چھوڑ کر چلنے میں خاسرت دنیا والآخرہ، دنیا میں بھی گھاٹا، خسارہ، نقصان، اور آخرت میں بھی نقصان. اللہ تعالی ہمیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا کامل متبع بن کر خیر کے، جو اول شروع میں حدیث پڑھی، ہر آدمی اللہ سے دعا مانگے، اے اللہ مجھے خیر کی چابی بنا دے، شر کے لیے تالا بنا دے. کوشش کریں گے نا جی، ہر ایک اس کی دعا مانگے، یا اللہ خیر کے کاموں میں، ہر خیر کے کاموں میں مجھے آگے بڑھنے والا بنا اور ہر شر کے کام سے مجھے دور فرما. اللہ تعالی عمل کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.